الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المہدیین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وعظمتہم وغیبتہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحان اللہ تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تامرونی عبد ایھا الجاہلون لقد اوحی الیک والی الذین من قبلک لا ان اشرکت لا یحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ مل کے صلوات بآواز بلند تلاوت۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ مخدومہ عالمیان کی عزت عظمت طہارت و عصمت کے صدقے میں آپ حضرات کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات اس عزت والے پاک طیب طاہر مطہر روحانی نورانی دربار میں حاضر ہیں، حسین بن علی کی والدہ گرامی سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں، سب آمین کہیے گا۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن یا کسی مومنہ کو موت نہ دینا جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کر لے۔ بانیان مجلس سید اسد شاہ صاحب کے عزت بخت صحت رزق میں اضافہ فرما۔ حقیقی رہبر معظم، حقیقی آیت اللہ العظم، بقیت اللہ الاطہار، شہنشاہ معظم، وارث خون حسین، وارث لا الہ الا اللہ، وارث محمد الرسول اللہ، وارث علی ولی اللہ، امام قائم کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مل کے درود ایسا تلاوت فرمائیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ سامعین گرامی قدر، ساکنان بزم معرفت، سرمستانہ بعد ولایت علی ابن ابی طالب، ساجدان قبلہ حقیقی، میں اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف سے اور باب علم سے ملنے والی خیرات پہ مکمل اعتماد سے حاضر خدمت ہوں۔ کہنا آپ سے یہی ہے، جو بھیجوں وہ وصول کرنا ہے، جو بولوں لوح دل پہ لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیے گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو سوچنے والوں سے نہیں، علی کو ماننے والوں سے۔ سلامت و آباد و شاد رہو۔ پہلا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں عظمت حیدر کرار کا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ اس فقرے سے فیصل آباد والوں میں نے پتہ لگا لینا ہے کہ میں نے پڑھنا کتنا ہے، آپ حضرات نے سننا کتنا ہے، کون کون سے اسرار آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے ہیں اور کون سے اسرار میں نے مخفی و پوشیدہ ہی رکھنے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پوری کائنات آدم و عالم میں جو امر کو کن، کن کو مشیت، مشیت کو ارادے میں بدلنے پہ قدرت رکھتا ہو، ایسے کمال کو علی کہتے ہیں۔ سلامت و آباد و شاد رہو۔ یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر، پوری کائنات آدم و عالم میں جو امر کو کن، کن کو مشیت، مشیت کو ارادے میں بدلنے پہ قدرت رکھتا ہو، ایسے کمال کو علی کہتے ہیں۔ جس کے منگنی کے قصوں کو دنیا معراج کہتی ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ سلامت و آباد و شاد رہو۔ جس کی منگنی کے قصوں کو دنیا معراج کہتی ہو، ایسے بادشاہ کو علی کہتے ہیں۔ مجلس میں بندے نہیں بولتے، بندوں کے عقیدے بولتے ہیں۔ میں فقرہ پڑھ کے عقیدے چیک کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جس کی نقاب لا، جس کی نقاب لا اور چہرہ الہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ سلامت و آباد و شاد رہو۔ جس کی نقاب لا اور چہرہ الہ ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ جو ازجات خورشید امامت ہے، جو جمشید شریر کرامت ہے، جو واقف مارج لاہوت ہے،
جو عارف مدارج الناسوت ہے، وہ جو ناشر نموس ہدایت ہے، جو کاشر کموس غوایت ہے، وہ جو شعاع بے مثال لم یزلی ہے، وہ جو نور جمال ازلی ہے، وہ علی جو زیغم کردگار ہے، وہ علی جو خواجہ کمبر ہے، وہ علی جو نفس پیمبر ہے، وہ علی جو کائنات کے امیروں کا امیر ہے، وہ علی جو خیبر گیر ہے، وہ علی جو کعبۃ الارض ہے، وہ علی جو مرکز شجاعت ہے، وہ علی جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ علی جو عارف مواضع حرب والسلم ہے، وہ علی جو عمود الاسلام ہے، وہ علی جو مرکز مناقب دائرہ اسام ہے، وہ علی جو صاحب مناء مکہ ہے، وہ علی جو وارث زمزم والصفا ہے، وہ علی جو بدر الدجا ہے، وہ علی جو مینار الہدا ہے، وہ علی جو حلال مشکلات ہے، وہ علی جو صاحب معجزات ہے، وہ علی جو مولا کائنات ہے، وہ علی جو فاتح خیبر ہے، وہ علی جو مالک تسلیم و کوثر ہے، وہ علی جو ساقی مہخانہ وحدت ہے، وہ علی جو گہر درخشاں بحر لا فتح ہے، وہ علی جو شب فانوس حل عطا ہے، وہ علی جو برج انما ہے، وہ علی جو نیر تابہ ہے، وہ علی جو آئینہ دار جمال احمد مختار ہے، وہ علی جو صاحب ذوالفقار ہے، وہ علی جو استاد جبرائیل ہے، وہ علی جو متاع رضا رب الجلیل ہے، وہ علی جو نکھاد بہار گلشن خلیل ہے، وہ علی جو کل ایمان ہے، وہ علی جو کلمت الرحمن ہے، وہ علی جو نفس الرحمن ہے، وہ علی جو گل سر سبز چمنستان غدیر ہے، وہ علی جو روح روان پیکر تطہیر ہے، وہ علی جو مظہر العجائب والغرائب ہے۔ میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جو کوہ طور پہ پہنچا تو نور بنا، کوہ ابو قبیس پہ پہنچا تو مسیح بنا، کوہ زیتون پہ پہنچا تو موعظہ بنا، وہ علی جو عرش منیر پہ پہنچا تو آلہ بنا، منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا بنا۔ سلامت و آباد و شاد رہو۔ یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان علیہ السلام، سلامت و آباد و شاد، یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان علیہ السلام۔ سورہ زمر سے ایک آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ جتنی بابا حسن شاہ جی، بابا شاہ بادشاہ جی، کاظمی صاحب آپ کی اجازت کے جو شیعہ بیٹھے ہیں میری ان سے بات ہے، جو کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی اور مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے علماء سے متفق ہو، مجلس میں بیٹھ کے مجلس کا ثواب لے، ان کا میرے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن جو شیعہ پیدا ہوا ہے اس سے میں بات کر رہا ہوں۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے، قل میرا حبیب کہہ دیجئے، افغیر اللہ تامرونی عبد ایھا الجاہلون، اور جاہلو تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو میں غیر اللہ کی عبادت کروں، تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں۔ میرا حبیب پریشان نہ ہونا، لقد اوحی الیک وإلی الذین من قبلک، ہم نے یہ وحی تجھ پہ بھی کی ہے اور تجھ سے پہلے لوگوں پہ بھی کر چکے ہیں۔ کیا؟ لو ان اشرکت لا یحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل حبط ہو جائے گا۔ سلامت و آباد و شاد، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل حبط ہو جائے گا۔ کوئی بندہ اگر یہ سوچ بھی رکھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے کبھی بتوں کو پوجنے کا سوچا ہے، وہ کافر ہے۔ محمد مصطفیٰ بتوں کو پوجنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے لا ان اشرکت لا یحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا تیرا عمل حبط ہو جائے گا۔ آج کل کے مولوی کی لکھی ہوئی تفسیر نہیں، غیبت صغریٰ کے علماء نے لکھا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب لوگ رسول اللہ کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ علی کی ولایت کے اعلان پہ تیاریاں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ لوگ حدیث علیہ السلام ہے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں علی کی ولایت کا اعلان سن کے اپنے دین پہ واپس نہ پلٹ جائے۔ اول تو علی کو رکھے ہی نہ، اگر علی کو رکھنا ہے تو کسی ایسے بندے کو بھی علی کی ولایت و امامت میں شریک کر دے جس پہ بندے راضی ہو جائے۔ ان کا یہ کہنا تھا، فوراً آیت نازل ہوگی لو ان اشرکت لا یحبطن عملک، اگر علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا تیرا عمل حبط ہو جائے گا۔ ملک علی حق، علی حق، سلامت و آباد و شاد۔ یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان علیہ السلام، اگر تو نے علی کی ولایت میں کسی کو شریک کیا تیرا عمل حبط ہو جائے گا۔ کوئی عام نبی نہیں، نبیوں کو سلطان ہے،
اور علی کا بھی مولا ہے. اسے اللہ کہہ رہا ہے تو نے علی کی ولایت و امامت میں کسی کو شریک کیا تیرا عمل حبط ہو جائے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی ملا کی اور علی کا مولا بھی اگر علی کی ولایت میں کسی کو شریک کرے عمل حبط ہو جاتا ہے. تو کیسا ہے علی کو نماز سے نکال کر پھر بھی نمازی بنا پھرتا ہے. سلامت و بادشاہ جو ہاتھ اٹھا امام زمان علیہ السلام کے قدموں پر. 2 حدیثیں سنانی ہے. میرا سلام کاظمی صاحب آگے سید زادے کو زیادہ دیر بٹھانا نہیں چاہتے. ایک بندہ دوڑتا ہوا اور یاد رکھیے گا سرکار ابو ذر وہ صحابی رسول ہے جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ نے کہا ہے آسمان نے اس پہ سایہ نہیں کیا, زمین نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. جسے کافر سچا کہتے ہیں وہ ابو ذر کو سچا کہہ رہا ہے. اور یہ کب کہا رسول اللہ نے کہ آسمان نے اس پہ سایہ نہیں کیا, زمین نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ایک بندہ دوڑتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ابو ذر بڑے سفید جھوٹ بولتا ہے. فرمایا کیا کہا اس نے کہا ابو ذر باہر لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ رات کا وقت تھا, محمد مصطفیٰ اپنے گھر سے نکلے, میں نے محمد کے نقش پا پہ قدم رکھنے شروع کر دیے. ہم چلتے چلتے قبرستان میں آ گئے. ایک قبر پہ رسول اللہ کھڑے ہوئے, رسول اللہ نے حکم دیا قبر پھٹ گئی. وہ کوئی عام قبر نہیں تھی, رسول اللہ کی والدہ ماجدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی تھی. بی بی آمنہ قبر سے باہر آئی, رسول اللہ کی آواز آئی اے میری اماں جان اپنے ایمان کی تجدید کیجئے, بتائیے آپ کا مولا کون ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں, اپنے ایمان کی تجدید کیجئے, بتائیں آپ کا مولا کون ہے. بی بی نے بتایا. پھر رسول اللہ چلتے چلتے ایک اور قبر پہ گئے, رسول نے حکم دیا قبر پھر پھٹ گئی. یہ کوئی عام قبر نہیں تھی, سرکار عبداللہ ابن عبد المطلب کی قبر تھی جو رسول اللہ کے والد گرامی ہے. سرکار عبداللہ قبر سے باہر آئے, محمد مصطفیٰ کی آوازی بابا جان اپنے ایمان کی تجدید کیجئے, آپ میرے آنے سے پہلے 6 ماہ دنیا سے چلے گئے تھے, بتائیے آپ کا مولا کون ہے. سرکار عبداللہ نے کہا میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے. اس کی آواز یا رسول اللہ ابو ذر بڑے سفید جھوٹ بولتا ہے. رسول کی آواز آسمان نے اس پہ سایہ نہیں کیا, زمین نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. ہمیں اس واقعے سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے, علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر محمد کے والدین کا گزارا نہیں, ملا کا گزارا کیسے. سلامت و بادشاہ. ایک آخری حدیث, علی کی ولایت کے بغیر رسول اللہ کے والدین کا گزارا نہیں, اقرار ولایت علی کے بغیر کسی اور کا گزارا کیسے ہو سکتا ہے. یہی ابو ذر سرکار سلیم بن کیسے حلالی سے ملے. یہی ابو ذر قبلہ بیٹھے ہیں, ان سے تائید کروا لیجیے گا. اور یاد رکھیے گا 6 بادشاہ کا فرمان ہے, جس گھر میں صلوات پڑھے بآواز بولے, جس گھر میں کتاب سلیم بن کیسے حلالی نہیں ہے, ہمارے شیعہ کے گھر میں, وہ ہمارے امر میں سے کچھ نہیں جانتا. ہر شیعہ کے کتاب گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے, اور عالم اسلام کی منظر عام پہ آنے والی پہلی کتاب ہے یہ. اس کتاب پہ نظر ثانی سید الساجدین نے کی ہے. جب ابان بن عیاش نے سید الساجدین کے سامنے یہ کتاب رکھی نا, امام نے ساری کتاب پڑھی, پھر مسکرا کے فرمایا سچ کہہ گیا سلیم جو بھی لکھ گیا ہے, ہماری معرفت کی حدیثیں ہیں, پہچان کی بو آ رہی ہے. یہ ابو ذر سرکار سلیم بن کیسے حلالی سے مل گئے. سلیم بن کیسے حلالی کی آواز ہی ابو ذر تو نے جو علی کے بارے میں رسول اللہ سے عجیب ترین بات سنی ہے وہ حدیث مجھے سنا. اب یہی میں نے حدیث سنانی ہے اور میرا سلام. ابو ذر کی آواز حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خلق علی خلف العرش 70 ملک ولیس لهم تسبیح ولا عبادت الا طاعت علی ابن ابی طالب والبارات لاعدائه والاستغفار لشیعته.
ابو ذر کی طرف ابو ذر نے سلیم بن قیس کو کہا میں نے رسول سے سنا ہے اللہ نے عرش پہ 70,000 فرشتے خلق کیے ہیں، نہ ان پہ تسبیح واجب ہے نہ ان پہ عبادت واجب ہے، وہ بس یا علی کی اطاعت کرتے ہیں یا اس کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں۔ مل کے ہاتھ اونچے نعرہ